میں قریب اسکول میں ہی ٹیچر تھی اور بچوں کو میتھ پڑھایا کرتی تھی، اور ساتھ ہی اسکول کے فوراً بعد اکیڈمی بھی جوائن کی ہوئی تھی۔ اس لیے مجھے گھر آتے ہوئے شام تقریباً 4:30 ہو جاتے تھے۔ یہ سردیوں کے دن تھے، اسکول قریب ہی تھا، اس لیے امی لنچ اسکول میں ہی بھیج دیا کرتی تھیں۔ گھر آتی تو امی میرا چائے پر انتظار کر رہی ہوتی تھیں، اور امی کے ہاتھ کی چائے پی کر میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی تھی۔ میں معمول کے مطابق جب 4:30 بجے کے قریب گھر پہنچی تو مجھے امی کہیں نظر نہ آئیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ امی کہاں ہیں کہ اچانک کسی کی گرنے کی بہت تیز آواز آئی۔ امی سیڑھیوں سے گریں اور بہت چوٹ لگی تھی، خون نکل رہا تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر محلے والے ہمارے گھر آ گئے۔ وہ سب امی کی بہت عزت کرتے تھے۔ ابو کے فوت ہونے کے بعد امی ہی نے میری اور میرے بھائی حمدان حسین کی پرورش کی اور اس قابل کیا کہ میں نے بھی اپنی ایجوکیشن مکمل کی اور بھائی بھی تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی جاب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہماری امی نے ہماری تربیت بہت اچھی کی تھی، ہمیں ہر اچھی بری بات کے بارے میں بتایا، لڑکیوں کی عزت کیا ہوتی ہے، کتنی نازک ہوتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے کیا امیدیں لگاتے ہیں اور ماں باپ کے بھی کیا فرائض ہیں، ہر بات ہم سے ڈسکس کرتے ہیں، اور بھائی کو تو بہت ہی خیال رکھتے ہیں، ان کو بھی زندگی گزارنے، ایک اچھی زندگی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے بارے میں بتاتی ہیں۔ امی بھائی کو کہتی ہیں کہ تمہاری زندگی میں جب کوئی لڑکی تمہاری دلہن بن کر آئے گی تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو خوش رکھنا تمہارا فرض ہے۔ وہ تمہارے ساتھ مجبوری میں نہ رہے بلکہ وہ تمہاری زندگی کو جیے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے۔ میری امی نے حمدان بھائی کی تربیت ایسے کی تھی جیسے امی نے اپنی بیٹی کی شادی حمدان سے کرنی ہو۔ مذاق کر رہی ہوں، لیکن امی نے حمدان بھائی کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ ان کی شادی جس سے بھی ہوتی وہ بہت خوش نصیب ہوتی۔ میں ٹیچنگ کی جاب اپنی خوشی سے کر رہی تھی، ورنہ اتنی کوئی خاص ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ ابو، بے شک ہم نے انہیں ساری زندگی بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ وہ بیمار تھے، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اور ہم نے اپنی امی کو پوری زندگی ابو کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن ابو کی کچھ جائیداد وغیرہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے تھے۔ ابو حمدان بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، مجھ سے بھی پیار کرتے تھے، لیکن حمدان بھائی کو دیکھ کر تو ان کی آنکھوں میں الگ سی چمک آ جاتی تھی۔ امی کو بیوہ ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ امی چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھیں، بہت خوبصورت تھیں اور ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، بہت کم عمری میں ہی ان کی شادی ہوئی تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ پورا محلہ ان کی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جیسے ہی میری چیخوں کی آواز گلی محلے میں گئی، لوگ فوراً ہمارے گھر آ گئے، ایمبولینس منگوائی اور امی کو لے کر ہسپتال جانے لگے۔ میں امی کے ساتھ ایمبولینس میں ہی بیٹھ گئی اور امی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ راستے میں امی نے آنکھیں کھولیں اور مجھ سے کہا کہ تم حمدان حسین سے شادی کر لینا، یہ میری آخری وصیت ہے۔ امی یہ سب کیا کہہ رہی تھیں؟ میری تو پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں مانتی ہوں امی کے سر پر چوٹ لگی تھی اور خون بھی بہت نکل رہا تھا، لیکن امی ایسی بات کریں گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ایک لفظ بھی نہ بول پائی۔ امی کو اسپتال لے تو آئے، ڈاکٹر نے چیک بھی کر لیا۔ اب امی اس دنیا میں نہیں تھیں، وہ مجھے اس دنیا میں اکیلے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ دنیا میں امی کے سوا میرا کوئی نہ تھا سوائے حمدان بھائی کے، لیکن آج کل وہ بہت غصے میں رہتے تھے اور ہر وقت مجھے ایسا فیل ہوتا وہ امی کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ مجھے تو اب خالہ کی امی کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ امی جب چھت سے گریں تو بھائی چھت پر تھے، میری چیخوں سے پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، لیکن حمدان بھائی ہمارے ساتھ ہاسپٹل نہ گئے۔ امی کو فوت ہوئے آج تیسرا دن تھا، ہماری آپس میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ میری خالہ جب شام میں گھر جانے لگی تو انہوں نے ٹھکی چھپی آواز میں مجھ سے باتیں شروع کر دی۔ اب اکیلی کیسے رہو گی؟ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جلد سے جلد تمہاری شادی حمدان حسین سے کر دی جائے۔ خالہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، تمہاری ماں کی یہی وصیت ہے۔ میں ایک دم چونکی۔ خالہ کو کیسے پتا؟ یہ بات تو امی نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہی تھی۔ خالہ نے کہا کہ اس نے باقاعدہ یہ بات لکھ کر مجھے پہلے دی ہوئی تھی، اس لیے اپنی امی کی آخری وصیت اور ان کی خوشی سمجھ کر اس شادی پر راضی ہو جاؤ۔ مجھے تو اب خالہ کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔
خالہ یہ کیا بیہودہ باتیں ہیں؟ امی کا تو میں نے یہ سوچ لیا کہ آخری وقت تھا، دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے کچھ بھی ان کے منہ سے نکل گیا۔ لیکن آپ تو اپنے ہوش و حواس میں ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے جو آپ اپنی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا کبھی بھائی بہن کی بھی شادی ہوئی ہے؟ خدا کا کچھ تو خوف کریں، اتنے قیمتی اتنے پاکیزہ رشتوں کو پامال نہ کریں۔ خالہ کچھ نہ بولی، کہا بیٹا میں ابھی جلدی میں ہوں، پھر آؤں گی، تم سے تفصیلی بات کروں گی۔ خالہ تو چلی گئیں، لیکن دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ امی جاتے جاتے یہ سب کیا کر گئیں؟ میرا دماغ سوچ سوچ کر شل ہو رہا تھا۔ ایسے ہی 40 دن گزر گئے، ہمدان بھائی کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ آخر میں نے ہی ایک دن ہمت کر کے بھائی سے بات کی کہ میں جانتی ہوں امی کو مارنے میں تمہارا ہاتھ ہے، تم نے ہی امی کو چھت سے دھکا دیا جس کی وجہ سے امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ زور زور سے چیخیں مار مار کر رونے لگا، بولا ہاں گڑیا، میری وجہ سے ہی امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، لیکن میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں امی کو بہت دل و جان سے امی سے پیار کرتا تھا، لیکن میں بہت دن سے نوٹس کر رہا تھا کہ وہ کسی سے باتیں کرتی ہیں چھپ چھپ کر، چھت پر جا کر۔ میں نے ایک دو بار امی سے پوچھا بھی کہ کس کا فون ہے، لیکن انہوں نے غصے سے ڈانٹ دیا کہ کسی کا نہیں، ہر وقت میری ٹو میں نہ رہا کرو۔ امی کبھی بھی فون پر اتنی لمبی لمبی باتیں نہیں کرتی تھیں، لیکن امی میں اب بہت زیادہ بدلاؤ آ رہا تھا۔ تم تو سارا دن اسکول پھر اکیڈمی، شام کو آتی اور رات کو بھی تھکاوٹ کی وجہ سے جلد سو جاتی تھی۔ لیکن تمہیں یاد ہوگا کہ 2 ماہ پہلے جب میں لاہور جاب انٹرویو کے لیے جانا چاہتا تھا تو مجھے کچھ ڈاکومنٹس اٹھانے کے لیے اور اسٹور روم میں اپنے کاغذات نکالنے تھے۔ وہاں گیا تو امی کسی سے باتیں کر رہی تھیں اور اتنی رات کا ٹائم تھا۔ میں نے سنا وہ کہہ رہی تھیں کہ اب ہم نکاح کر لیتے ہیں، میرا شوہر تو فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میرے قدم اتنے بھاری ہو گئے، میں فوراً امی کو محسوس کیے بغیر وہاں سے واپس آ گیا۔ امی میرے لیے آئیڈیل خاتون تھیں، لیکن اب ان کا کردار میری نظروں میں کانچ کی طرح ٹوٹ گیا تھا۔ عورت کے کتنے روپ ہیں، میں سوچنے سے قاصر تھا۔ اس دن بھی امی اس شخص سے ہی باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے زبردستی امی سے فون چھیننا چاہا تو پتہ نہیں چھینا جھپٹی اور میرے غصے کی وجہ سے کیسی امی گر گئیں اور وہ زور زور سے رونے لگا، میں اپنی ماں کا قاتل ہوں، لیکن قتل تو انہوں نے بھی کیا ہے، میرے اعتماد کا، بھروسے کا۔ دنیا میں سب سے عظیم ماں ہوتی ہے نا، میں کیا کروں، مجھے صبر ہی نہیں آ رہا۔ میں نے ہمدان بھائی کو حوصلہ دیا اور سمجھایا کہ ہم نہیں جانتے وہ کیا راز تھا، وہ کون تھا۔ تم فون سے بھی کوئی ڈیٹا حاصل نہیں کر سکے کیونکہ وہ بھی بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ امی کا راز امی کے ساتھ ہی چلا گیا۔ ہم بہت دیر تک امی کی باتیں یاد کرتے رہے۔ اگلے دن خالہ پھر آ گئیں کہ تم اپنی ذہنی طور پر تیار ہونا، اگلے جمعے تمہاری شادی ہے۔ میں تو خالہ کی بات پر بھڑک اٹھی اور زور زور سے چیخنے لگی۔ اتنے میں ہمدان بھائی بھی آ گئے۔ کیا ہوا ہے گڑیا؟ میں نے روتے ہوئے خالہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ خالہ نے کہا میرے پاس تمہارے ہر سوال کا جواب ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم نماز کے بعد مولوی صاحب کے گھر جاؤ، وہ تمہیں ساری بات سمجھا دیں گے۔ میں غصے میں بولی اب یہ کون سے مولوی ہیں جو ایک بہن اور بھائی کی شادی کو جائز قرار دے رہے ہیں؟ خالہ نے کہا پلیز ایک بار تم دونوں ان سے ملو، ان کی ہر بات غور سے سنو، تمہارے دل و دماغ میں جو بھی سوالات اٹھ رہے ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے رو رو کو دعا کی کہ اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال۔ ہم دونوں مولوی صاحب کے گھر گئے۔ مولوی صاحب نے ہم دونوں کو پہچان لیا اور ایسے لگا جیسے وہ ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ تم شاہدہ کے بچے ہو نا؟ تمہاری ماں ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کا باپ ایک بڑا بزنس مین تھا، وہ علاقے میں اس کی بہت عزت تھی۔ تمہاری ماں کو ایک طالب علم سے محبت ہو گئی، وہ میرے ہی مدرسے کا بچہ تھا، دونوں ہی کم عمر تھے۔ جیسے ہی شاہدہ کے باپ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی مدرسے کے طالب علم سے مراسم بڑھا رہی ہے تو اس نے فوراً شاہدہ کی شادی کسی امیر گھرانے میں پکی کر دی۔ شاہدہ اپنی کم عمری اور ماں کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اس نے کہ وہ اس مدرسے کی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی۔ شاہدہ کا باپ بہت شرمندہ ہوا، اسے اپنی بیٹی سے سخت نفرت ہو گئی
وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ چپکے چپکے اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا رہا اور شاہدہ نے اس لڑکے سے نکاح کر لیا اور ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ باپ نے کسی نہ کسی طرح 1 سال کے اندر اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لیا اور اپنے کارندوں کے ہاتھوں شاہدہ کے شوہر کو مار کر نہر میں پھینکوا دیا اور شاہدہ کو گھر لے آیا۔ شاہدہ ان دنوں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، پھر اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ شاہدہ کا باپ شاہدہ کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی بیٹی کی شادی ایک اپاہج انسان سے کر دی جو ان کا دور کا رشتہ دار تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی بیوی مر چکی تھی۔ وہ بہت ہی ظالم انسان تھا۔ اس نے اپنی بیوی پر بھی پہلے بہت ظلم کیے تھے، لیکن اب تو وہ محتاج تھا دوسروں کا۔ تمہاری ماں نے اس کے بیٹے کو سگی ماں سے زیادہ پیار دیا اور کبھی کسی کو پتہ نہ چلنے دیا کہ تم دونوں بہن بھائی نہیں ہو۔ ابھی کچھ ماہ پہلے شاہدہ کا پہلا شوہر میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ شاہدہ کے گھر والوں نے مجھے مار کر بہت زخمی کر کے مردہ سمجھ کر نہر میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ لیکن میری ذہنی حالت جاتی رہی۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس کے باپ نے تو اس کی دوسری شادی کر دی تھی، اب وہ بھی مر گیا ہے، تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ شاہدہ سے ملنا چاہتا ہے اور دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اب ساری بات ہم دونوں کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ ہمدان میرا سگا بھائی نہیں تھا، اس کے ماں باپ اور تھے اور میری ماں اور میرا باپ اور تھے۔ اسلامی نظریے کے مطابق ہماری شادی ہو سکتی تھی، لیکن ہم دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھا تھا۔ ہمارے لیے یہ بات ماننا ابھی بھی ناممکن تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ امی کے پاس وقت کم تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے وہ مجھ سے اپنی پوری زندگی کھول کر نہیں بتا سکتی تھیں، اسی لیے انہوں نے ایک جملے میں کہ تم ہمدان سے شادی کر لو کہہ کر ساری کہانی سنا دی۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مجھے مشورہ دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگر ایسی صورتحال آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ کیا کرتے۔ میرا دل تو ابھی بھی اس رشتے کو نہیں مان رہا۔ شکریہ۔